السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم را کے کچھ صورتیں ہیں، کچھ را کی مثالیں ہیں جو را سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے پھر بھی اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارا سبق نمبر 6 چل رہا ہے جزم کے متعلق، اور پیچھے ہم نے زبر کے ساتھ جزم اور پھر زیر کے ساتھ جزم والا حرف، پیش کے ساتھ جزم والا حرف، پھر اخفاء، اظہار، ادغام، اخفاء شفوی، اظہار شفوی والے غنّے پڑھے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ چیز پڑھیں گے اور اس کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں۔ را کا قاعدہ: را ساکن سے پہلے حرف پر زیر یا پیش ہو تو را کی آواز کو پر، اور اگر را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کی آواز کو پر، اور اگر زیر ہو تو را کی آواز کو باریک پڑھیں گے۔ نوٹ: چند جگہیں ایسی ہیں جہاں را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہ قاعدہ تھا، ہم نے پیچھے ساکن میں پڑھا کہ بھی را سے پہلے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو را کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو پھر باریک پڑھیں گے۔ ان میں یہ چند مثالیں ایسی ہیں کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، پھر بھی را کی آواز کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں۔ یہ ٹوٹل مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں۔ ف را زیر پھر، یہ را ہوگی باریک، پھر اب اس کو موٹا کریں تو پھر، فی رو، پھر، پھر۔ فا کی آواز تو ویسے ہی باریک رہے گی، یعنی فا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، فا موٹا حرف نہیں ہے تو ان کی تو آواز ویسے ہی باریک رہے گی، اور را کی موٹی کریں گے۔ فی رو، پھر، قاف زیر قی، فرقی، اسی طرح فرقاتی، قرطاسی، قاف بھی موٹا، را بھی، قرطاسی، ارصادا، را کو موٹا اور حمزہ کو باریک، ارصادا، مرصادا۔ یہ جوڑ کے بغیر کر رہا ہوں، آپ نے بچوں سے جوڑ کے ساتھ ہی سننا ہے، جوڑ کے ساتھ ہی ان کی پریکٹس مشق کروانی ہے تاکہ ٹائم ہمارا کم لگے۔ المرصادی، المرصادی، میم کی آواز ہم نے باریک کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لمن ارتضى، لمن ارتضى، ارتابوا، ارجعي، ارجع، ارجعوا، ارتبتم، ارجعون، ارحمهما، ارتضى، را پہ کلکلے کا خیال رکھنا، کلکلہ نہ ہونے دینا۔ عذاب نرقضنی، نر نہیں، نر اور نر، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ عذاب نرقض، اركب، القطر، مصر، مصری، ٹھیک ہے، مصر۔ اچھا، یہ را ساکن ہونی چاہیے تھی، یہ زیر لگی ہوئی ہے، مصر۔ تو وقف یعنی کریں گے اس پہ تو را موٹی کریں گے، مصر۔ آگے ہے مشترکہ مشق۔ مشترکہ مشق میں یعنی حرکات ہوں گے، جو ہم نے حرکات پڑھے، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین اور جزم سکون، ابھی ہم نے چھٹا سبق پڑھا، تو ان میں اب یہ سارے مشق میں آئیں گے، اور یہ مشق بھی آلریڈی ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ بچے کو یہی چیز سمجھانی ہے کہ یہ مشق ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، یہاں پہ صرف پریکٹس کی غرض سے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں
یعنی یہاں پہ ایسے ہی ہوگا کہ وقف کی مشق ہے، وقف کی مشق نوٹ، جب حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کے بعد والے حرف پر وقف کرنا پڑے تو ان کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہی چیزیں بار بار پیچھے ڈسکس کی گئی، بار بار بتایا گیا کہ ان کے بعد جب بھی ہم کسی حرف پہ وقف کریں گے تو اپنی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر وقف کریں گے۔ تو یہی چیز یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد والے حرف پر وقف، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یعنی حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کریں تو کتنی دیر کھینچیں گے؟ 3 سیکنڈ کھینچیں گے۔ یہ پیچھے ہم نے قواعد ذکر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ہم نے صرف بچے سے ان کی یاد دہانی اور پریکٹس کی غرض سے یہاں پہ صرف سننا ہے، اور یہ آپ 2 دن میں بھی سن سکتے ہیں، پوری مشق 1 دن میں بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ تو بچے کے اوپر اس کو پچھلی چیزیں تھوڑی سی یاد کروانے کے بعد اب ایک حرف، ایک کلمہ بھی آپ پڑھ کے اس کو سنا دیتے ہیں، آگے وہ خود آپ کو سنائے گا۔ ہمارے ہاں تو ہم جب کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے یاد دہانی کے لیے سمجھاتے ہیں اور پھر ایک آدھا کلمہ آگے پڑھا دیا، آگے بچے کو خود بخود اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ خود بخود کر کے جوڑ کے ساتھ سنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ الف مدہ ہے، پہلی مثالیں لیل ای ما نی، لیل لیل ایمانی، وقف لیل ایمان، یہ 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کر لیا۔ الف مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں، 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کر لیا، تو یہ یہاں تک سنائے گا۔ آگے ہے واو مدہ کے بعد مسلمون، بغیر جوڑ کے کر رہا ہوں، آپ نے جوڑ کے ساتھ کروانا ہے۔ اور بچہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بغیر جوڑ کے ہی ملا کے پڑھوں، تو آپ نے جوڑ سے ہی سننا ہے تاکہ اس کی مزید آواز میں پختگی پیدا ہو، الفاظ کے پڑھنے میں کوالٹی مزید بہتر ہو۔ مسلمون، وقف مسلمون، یہ یہاں تک آ گیا یہ واو مدہ۔ پھر یہ آ گیا یا مدہ۔ الحلیم، وقف الحلیم، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ سارا یا مدہ ہے، یہ آپ نے سن لینا ہے۔ کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد والے حرف پر وقف۔ الجمعانی، وقف الجمعان، الجمعان، القرآن، وقف القرآن، صرف کھڑی زیر ہے۔ ابراہیم، وقف ابراہیم، الٹا پیش کے بعد یستوون، وقف یستوون، ٹھیک ہے، آگے یہ یلوون آ گیا۔ تو یہ کھڑی حرکات کے بعد والے حرف پہ وقف کیا، 3 سیکنڈ کھینچا۔ اسی طرح نوٹ، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد والے حرف پر جب وقف کریں گے تو ان کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے آلریڈی پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ برحمتہ، وقف برحمتہ، برحمتہ، الٹا پیش کے بعد سبحانہ، وقف سبحانہ، ٹھیک ہے، الٹا پیش وقف کی صورت میں الٹا پیش والا حرف ساکن ہو گیا۔ مثلہ، وقف مثلہ، اوکے ہو گیا۔ آگے حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف، حروف لین کے بعد والے حرف پہ جب وقف کریں گے تو 3 سیکنڈ کھینچیں گے۔ سیم قاعدے ذہن میں رکھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ وقف کریں گے 3 سیکنڈ کھینچیں گے، کھڑی حرکات کے بعد والے حرف پہ وقف کریں گے 3 سیکنڈ کھینچیں گے، حروف لین کے بعد والے حرف پہ وقف کریں گے 3 سیکنڈ کھینچیں گے۔
یخشون یخشون وقف یخشون، یہ واو لین آ گئی، اور یہ یا لین العین وقف العین، 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کر لیا، تو یہاں تک آپ نے اس سے سن لینا ہے۔ آگے ہے نوٹ، حروف مدہ، حروف لین اور کھڑا زبر پر جب وقف کرنا پڑے تو ان کو ایک الف کے برابر جو ان کی اصلی مقدار ہے کھینچ کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے حرف پہ جب وقف کرنا تھا تو 1 سیکنڈ ہم نے کھینچا تھا، اسی طرح حروف لین والے حرف پہ جب وقف کیا تو پھر بھی 1 سیکنڈ کھینچا، اسی طرح کھڑے زبر پہ جب وقف کیا تو پھر بھی 1 سیکنڈ کھینچا، وہی چیز یہاں پہ صرف ریپیٹنگ ہے، تو یہاں پہ ہم نے جب وہ وقف کریں گے تو اسی طرح 1 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے۔ حروف مدہ پر وقف، الف مدہ پہ وقف کرنا ہے، یسمعها یسمعها، ایک سانس میں پڑھیں، یسمعها وقف یسمعها، اسی طرح اسجدوا واو مدہ پہ ہے، وقف کریں گے، اس کی نارمل مقدار جو 1 سیکنڈ ہے وہی کھینچیں گے، اسجدوا، آگے یہ دونوں مثالیں اسی کی ہیں، اور یہ یا مدہ کی مثال، ونوریہ 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 وقف ونوری ونوری ونوری، ٹھیک ہے، ونوریہ وقف ونوری، یجری وقف یجری، سیم اسی طرح ہو جائے گا۔ کھڑے زبر پر وقف، کھڑے زبر والے حرف پر جب وقف کریں گے تو کھڑے زبر کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس کو نارمل حالت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، پہلے سے ہی پتہ ہے۔ القربى وقف القربى، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں تک یہ سارے اسی طرح ہیں، یہ آپ نے سن لینے ہیں۔ واؤلین پر وقف، واؤلین پر وقف کرنا تھا تو 1 سیکنڈ ہی اس کی نارمل مقدار، عفوا عفوا وقف عفوا، ٹھیک ہے۔ ما شروا وقف ما شروا، ٹھیک ہو گیا، اگلے پیج پہ آ جائیں۔ ساکن حرف کے بعد والے حرف پر وقف، ساکن حرف کے بعد والے حرف پر وقف کیسے کریں گے، یہ ایک نئی چیز ہے، تو یہاں پہ استاد نے سے پریکٹس دھیان سے پریکٹس کروانی ہے پہلے۔ حمزہ لام زبر ال، یاسین پیش یس الیس، را زبر را الیسرا وقف الیسر یسر یسر الیسر الیسر، ٹھیک ہے، العسر العسرا وقف العسر، را پہ قلقلہ بھی نہ ہو، را کی آواز بھی پوری نکلے، العسر عسر، سین پہ بھی قلقلہ نہ ہو، العسر، الفجر وقف الفجر، جیم پہ قلقلہ الفجر، الہزل وقف الہزل ہزل ہزل، ٹھیک ہے، زا پہ قلقلہ بھی نہ ہو، لام بھی پڑھا جائے، ہزل الہزل، العصر وقف العصر عصر، الفصل وقف الفصل فصل۔ آگے ہے گولتا، گولتا پر نوٹ، گولتا پر جب وقف کریں تو گولتا کو ہا بنا دیں گے، یعنی گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو گولتا پر جب بھی وقف کریں گے گولتا کو ہا بنا دیں گے، جیسے
الفجرتو، گولتا آ گئی، وقف، الفجرہ، را ہے زبر، راہ، الفجرہ، اسی طرح المدینتی، وقف، المدینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ نے بچے سے سن لینا ہے۔ پھر غنوں کی مشق ہے۔ ان تمام مثالوں میں طالب علم استاد صاحب کو غنوں کی نشاندہی کر کے بتائے کہ کون سا غنہ ہے، اور مثالیں پڑھ کر بھی سنائے، اور استاد صاحب بھی تعاون فرمائیں تاکہ غنوں کے قواعد یاد ہو جائیں۔ پیچھے جو غنے ہم نے پڑھے ہیں وہی غنے اب یہاں پہ ہیں، اخفاء ہوگا، اظہار ہوگا، اقلاب ہوگا، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، سارے غنے یہاں پہ ڈسکس وہ لکھے گئے ہیں۔ اب یہ غنے بچے نے خود سنانے ہیں، اور اس سے آپ نے پوچھنا بیٹا آپ یہ بتائیں کون سا غنہ ہے، یعنی کہ سمجھانے کے انداز سے پوچھنا ہے، اور اس انداز سے پوچھنے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ یار یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ یہ لگے کہ یہ غنے مجھے آتے ہیں، اور ہم پوچھنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ آپ کو آتے ہیں، یہ تو ہم ویسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا غنہ ہے۔ انشاءاللہ وہ پیچھے جو غنے پڑھے ہیں اس کو ذہنی طور پہ وہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سنائے گا، اور ساتھ میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی سکتا ہے تو آپ نے اس میں ہیلپ کرنی ہے۔ جیسے یہ یحزنک، اب نون ساکن کے بعد کاف کا حرف ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکے کا حرف نہیں آ رہا تو نون پہ اخفاء ہو رہا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے کرتا بھی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے وہی چیز رپیٹ کروانی ہے کہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ہلکے کا حرف نہیں آیا ہوا تو نون ساکن پہ کون سا غنہ کریں گے۔ اگر اس کو یاد آ جاتا ہے تو وہ بتا دے گا، نہیں یاد آتا آپ اس کو بتا دیں کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکے کا حرف نہیں آیا ہوا تو نون ساکن پہ اخفاء کر رہے ہیں، اخفاء والا غنہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پھر یاد ہو جائیں گی، اور آگے امید ہے کہ وہ آپ کو بتا دے گا۔ اب یہ اس میں جیسے یہ اخفاء ہے، یہ بھی اخفاء ہے، یہ اظہار ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، یہ اقلاب ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو میم میں تبدیل کر دیا، یہ بھی اقلاب ہے، یہ بھی اقلاب ہے، اور یہ اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، یہ بھی اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد یہ با کا حرف آ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح، اور یہ اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با کا حرف نہیں آ رہا، الیکم رسولہ، میم ساکن کے بعد با کا حرف نہیں آ رہا، اظہار شفوی ہو گیا، یہ بھی اظہار شفوی، یہ بھی اظہار شفوی۔ آگے ہے قرآن پاک سے مشق، تو اس مشق کو کروانے کا انداز کیا رہے گا، نوٹ، یہ مشق استاد صاحب طلباء کرام سے جوڑ کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ تمام رولز قواعد کا اجرا بھی کروائیں تاکہ اب تک جو کچھ پڑھا ہے وہ یاد بھی رہے۔ یہ ویسے ساری محنت کوشش جو کچھ پڑھا تھا وہ یاد رکھوانے کے لیے تھی، یہ جتنی پریکٹسیں گزری ہیں، یہاں پہ بھی ایک پریکٹس ہے، تو یہاں پہ پریکٹس کا جو فائدہ ہے یعنی اس اضافی ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب بچوں سے ہم نے وہ کروانا ہے، جس کو قواعد اجرا کہتے ہیں۔ یعنی یہ حمزہ ہے تو بیٹا یہ حمزہ جس حرف پہ کوئی حرکت ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، اجرا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جس حرف پہ حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں نا، تو یہ حرف کیا ہے، حمزہ، یہ متحرک ہے، متحرک حرف اس کو وہ بتائے گا بھی یہ متحرک ہے، پھر ساتھ میں بھی حرکت کون سی ہے، بھی حرکت اس کی زیر ہے، یہ اس کا اجرا ہو گیا۔ اسی طرح دال کیا ہے بھی، دال ساکن ہے، اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے ہا، بھی ہا کیا ہے، ہا متحرک ہے، حرکت اس کے اوپر زبر ہے، حرکت کی علامت ہے۔ اور با کیا ہے بھی، با متحرک ہے اور اس کے اوپر حرکت کون سی ہے بھی، حرکت اس کے اوپر پیش ہے، یعنی با متحرک اور حرکت اس کی پیش۔ آگے ہے واو ساکن، واو کیا ہے بھی، واو ساکن ہے، تو واو ساکن یہ کون سی بنے گی، واو مدہ بنے گی یا واو لین بنے گی، بھی واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو واو کون سی بنتی ہے، واو مدہ بنتی ہے، تو اس لیے یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ تو اسی طرح آپ ہر حرف کا ان سے بچوں سے ایک مشق کے انداز میں اس کو اجرا کروائیں گے، پھر جب 2-3-4 لائنوں کا آپ کروا لیتے ہیں اور پچھلے قواعد سارے ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں،
پھر وہ اگلی لائنوں کا وہ آپ کو خود کر کے سنائیں گے، خود کر کے بتائیں گے۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ رہے گا؟ یہ سننا تو آپ نے جوڑ سے ہے، جیسے یہ حمزہ ذال زیر اذ ہا زبر ہا اذ ہا با واو پیش بو اذهبوا اب یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ پھر یہ بقمیصی، یہ دوسرا کلمہ اس نے جوڑ کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب دونوں آپ نے ملوا دینے ہیں، اذهبوا بقمیصی، پھر اسی طرح تیسرا ھذا کر کے تینوں کلمے آپ نے ملوا دینے ہیں ایک ہی سانس میں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ ان کی پوری پریکٹس ہو گئی، ساتھ میں اس کا اجرا بھی ہو گیا۔ اسی طرح اگلے وہ آپ دیکھیں گے اگلے حرف کو فَأَلْقُوهُ، پھر یہ ملا لے گا، پھر اعلیٰ پڑھے گا، پھر دونوں کو ملائے گا، پھر وجہ ہی پڑھے گا، پھر تینوں کو ملائے گا، پھر ابھی پڑھے گا، پھر چاروں کو ملا دے گا۔ ساتھ ساتھ اسی طرح جوڑ کرتا جائے گا، پھر اگلے کلمے کا جوڑ کر کے الگ پڑھ کے دونوں کو ملائے گا، پھر تیسرے کلمے کا جوڑ کر کے اس کو پڑھ کے پھر تینوں کو ملائے گا، پھر چوتھے کو، اسی طرح وہ جوڑ کر کے ملاتا چلا جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اس میں وہ آواز کو جوڑنے میں غلطی کرے گا۔ زبر کی آواز جس انداز سے نکلنی ہے، واو مدہ کی جس انداز سے نکلنی ہے، کبھی وہ تھوڑا کم کرے گا، کبھی اس کو زیادہ کر دے گا۔ اسی طرح واو لین کو کس انداز سے پڑھنا ہے، تو ان میں وہ تھوڑی بہت مسٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کی اتنا بنیاد تو نہیں بن گئی کہ وہ بالکل آپ کو پرفیکٹ یہاں پہ سنائے گا۔ ہلکی پھلکی آواز کے اندر اتار چڑھاؤ وہ کرے گا۔ وہ آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھانا، اس کو صحیح انداز سے، اسی طرح جو آپ نے جس انداز سے آواز بنوائی ہے وہاں پہ یہاں پہ اس کی پریکٹس کروانا۔ تو جب یہ آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، وہ ان الفاظ کو ملانا شروع کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی وہ ہے کہ یہاں صفحہ نمبر 49 تک پہنچنے کے بعد وہ اس طرح کی آیاتیں ملا کر آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک ابتدائی بچے کے لیے کہ وہ آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہے اور اس کے دل میں خوف نہیں ہے، وہ ڈر نہیں رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے الفاظ کیسے پڑھوں گا۔ اس کو آپ نے صرف ایک ایک لفظ کے اوپر کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فا ہے، یہ ال ہے، یعنی ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں رکھوا کے پڑھوانا ہے، ملوانا ہے، تو یہ اس کا جوڑ ہو جائے گا۔ پھر اس میں کوئی غنہ آ جاتا ہے تو آپ نے غنے کا پوچھ لینا ہے، اس طرح بھی اہلیکم اجمع، میم کے اوپر بھی کون سا غنہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح وقف بھی آپ نے کروانے ہیں۔ یہ اجمعین ہے، نون کے اوپر وہ وقف کر کے آپ کو سنائے گا، 3 سیکنڈ کھینچے گا۔ جس طرح یہ الف مدہ کے اوپر وقف کیا ہے، یہ الف مدہ کے اوپر وقف ہے تو اس کی وقف کی کتنی مقدار ہوگی، یہ یا مدہ کے بعد والے حرف پہ وقف ہے، اس کی کتنی مقدار ہوگی، یہ یا مدہ پہ وقف ہو رہا ہے، اس کی کتنی مقدار ہوگی۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے جانی ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، اگلے پیج پہ بھی اسی طرح یہ مشق ہے، یہ پہلی لائن چلتی چلتی آگے یہ پوری لائن چلتی جائے گی، یہ صفحہ نمبر 50 یہاں تک آپ سنیں گے، پھر اسی طرح صفحہ نمبر 51، تو یہاں تک آپ نے سننا ہے اسی تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، اور بھرپور ساتھ دینا ہے اس کو پریکٹس کروانے میں، سمجھانے میں۔ پھر انشاءاللہ جہاں تک یہ پہنچ جائے گا تو قرآن پاک میں سے اب آپ نے پورے قرآن کو جہاں مرضی کھولیں اور اس طرح کی آیات ڈھونڈیں جس میں اس نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ ہو تو وہ آپ اس سے کھلوا کے سنیں، انشاءاللہ سنائے گا۔ سوالات اس کے حل کر لیتے ہیں۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون ساکن کے غنے کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں؟ نون ساکن کے غنے کی قسمیں 4 ہیں، ہم نے 3 پڑھی ہیں، اخفاء، اظہار اور اقلاب۔ ادغام ہم شد والے سبق میں پڑھیں گے۔ اخفاء کی تعریف سنائیں، اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد وہ شارٹ کٹ والا ہی ذہن میں بٹھا دیں بچے کے، کافی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو نون ساکن پہ اخفاء کریں گے۔ مکمل تعریف یاد کروانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ شروع میں لکھی بھی ہوئی ہے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پہ اظہار کریں گے۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد وہ با کا حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کا نام اقلاب ہے، یعنی اس غنے کو اقلاب کو غنہ کہتے ہیں۔
سوال، جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مجزوم کہتے ہیں، یا ساکن سکون نام ہوگا تو پھر ساکن کہتے ہیں۔ قلقلے کا کیا معنی ہے؟ قلقلے کا معنی ہے حرکت، جنبش دینا، یعنی حرف کے اوپر آواز کو ہم ٹھہرائیں گے نہیں بلکہ اس میں حرکت دیں گے، جنبش دیں گے، ہلکی سی وائبریشن ہوگی۔ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا پڑھیں گے؟ جس الف پر جزم اسے کیا پڑھیں گے؟ اسے حمزہ پڑھیں گے۔ میم ساکن کے غننے کی کتنی قسمیں اور کون کون سی؟ میم ساکن کے غننے کی 3 قسمیں ہیں، اخفا، اظہار اور ادغام۔ تو اخفاء شفی اور اظہار شفی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تیسرا غنہ ہے جو ادغام کا، وہ ہم اگلے سبق میں جا کے پڑھیں گے، شاید وہ تجدید والے سبق میں۔ اخفاء شفی کسے کہتے ہیں؟ نون میم ساکن کے بعد با کا حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، میم ساکن پہ غنہ کریں گے، اس کو اخفاء شفی کہتے ہیں۔ اظہار شفی کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد با کا حرف نہ ہو، با اور میم کا نہ ہو تو پھر وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ گولتا وقف کی صورت میں کیا بن جاتی ہے؟ گولتا وقف کی صورت میں ہاں بن جاتی ہے۔ یہ اوورال اس سبق کے وہ ہوں گے۔ تعلیمی رپورٹ میں آپ یہ آ جائے گا، امتحان قرآن پاک میں سے لیں گے، شروع کرنے کی تاریخ، ختم کرنے کی تاریخ اور کیفیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ سبق نمبر 7 ہے، لیول نمبر 7 ہے، تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔